بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اور بیوی کے حقوق۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کے حقوق اس طرح سے ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی ذمہ داری اسلامک دائرے سے نبھائے اور ایک بیوی اپنے شوہر کی ذمہ داری اسلامک دائرے سے نبھائے تو یقین جانیں زندگی خوشیوں سے بھری پرسکون ہوگی، کیونکہ آج کا جو ماحول ہے اس میں شادی ہوئی نہیں کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے، مس انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانا، اور اسی طریقے سے انسان کی زندگی بدحال بدسکون ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کتنی عورتیں طلاق، سوسائڈ، ڈپریشن کے شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ دینی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے شوہر کو اپنی بیوی سے شکایت، بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت رہتی ہے، اور اس طرح دونوں اللہ کی نظر میں بھی گنہگار ہو جاتے ہیں۔ تو چلے جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں کیا ذمہ داری دی ہے ایک شوہر کو اور کیا ذمہ داری دی ہے ایک بیوی کو۔ تو پہلے بات کرتے ہیں دینی اعتبار سے شوہر کے حقوق، یعنی شوہر کی کیا ذمہ داری اپنی بیوی کے لیے۔ تو سب سے پہلے بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے زندگی گزاریے، اس کے حقوں کو دل کھول کر ادا کیجیے، اور ہر معاملے میں احسان اور اثار کا رویہ اپنائیے۔ احسان اور اثار مطلب یعنی آج کے ٹائم پہ ٹھیک اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ ایک عورت جو سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت، اس کے بچوں کی پرورش، اپنے گھر والوں کی خدمت، سب کی ضرورتوں کا خیال کرنا، پر وہ کیا چاہتی ہے کہ میرے شوہر مجھے سمجھے، وہ سمجھے کہ میں ان کے لیے سب کرتی ہوں، کم سے کم اسے اپریشیٹ تو کرے کہ میری بیوی میرے خاطر مجھے، میرے پریوار، میرے بچوں کی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ نہ کہہ کر شوہر کیا بولتے ہیں، تم سے تو کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں سارا دن کیا کرتی رہتی ہو، ایک کام ڈھنگ کا نہیں کر پاتی، کھانا بھی اچھا بنانا نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں جا کر پھنس گیا، اس طریقے کے الفاظ نکالتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر جو جذبہ ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ آپ اسے اپنی طاقت کے اکارڈنگ نہ دیکھیں۔ اللہ نے مرد کو طاقت کہیں زیادہ عطا کی عورت کے مقابلے۔ ایک عورت کمزور ضرور ہوتی ہے پر اس میں احساس، جذبہ کہیں زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنی ہمت سے اپنے پورے پریوار کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں احسان اور اثار کا رویہ اپنائیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس حالت میں کہ جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو پھر خامگاہوں میں ان سے الگ رہو، اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارو کہ کوئی بھاری چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگے تو ان کو خامخواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ تمہارے کچھ حق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حق تم پر ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دے جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ، یعنی ان کے کھلانے پلانے کا ایسا انتظام کیجیے جو میاں بیوی کے بے مثال قریبی، دلی تعلقات اور ساتھ رہنے کے جذبے کے شان کے مطابق ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس حیثیت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ اور کسی کے پاس کم ہے، اس حساب سے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اور صلح بھلائی ہی ہے، اور ایمان والوں کو ہدایت کی گئی، پھر اگر بھی تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور خدا نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو۔ اس بات کو نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں کہا، کوئی ایمان والا مرد اپنی ایمان والی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری عادت اس کو پسند آ جائے، اور حکمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کے واسطے سے مرد کو کچھ ایسی بھلائیاں دی ہوں جن تک مرد کی کوتاہ نظر نہ پہنچ رہی ہو، جیسے عورت میں دین و ایمان اور عمل کی کچھ ایسی کھلی خوبیاں ہوں جن کی وجہ سے وہ پورے خاندان کے لیے رحمت ثابت ہو، یا اس کی ذات سے کوئی ایسی نیک روح وجود میں آئے جو ایک بڑی آبادی کو فائدہ پہنچائے اور رہتی زندگی کے لیے باپ کے حق میں صدقہ جاریہ یعنی جاری رہنے والی نیکی بنے، یا عورت مرد میں سدھار لانے کا ذریعہ بنے اور ان کو جنت سے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہو، یا پھر اس کی قسمت سے دنیا میں خدا اس مرد کو بہت سی روزی اور خوشحالی دے۔ بہرحال عورت کی کسی ظاہری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ میاں بیوی کے تعلق کو برباد نہ کیجیے، بلکہ حکمت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے گھر کے ماحول کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے کی کوشش کیجیے۔
اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو۔ اگر تم معافی، مہربانی، خلوص اور دل کی گہرائی سے کام لو تو یقین رکھو کہ خدا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے۔ اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو چھوڑے رہو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیجیے اور پیار و محبت سے پیش آئیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، پورے ایمان والے مومن وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ بیٹھ گیا، وہ سب سے پیچھے رہ گئی۔ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں۔ آپ رک گئے اور آپ نے مبارک ہاتھوں سے چادر کا پلو لے کر ان کے آنسو پوچھے۔ آپ آنسو پوچھتے جاتے اور وہ روتی جاتی۔ تو یہ اخلاق تھے ہمارے آقا کے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو پورے کھلے دل سے اپنی زندگی کی ساتھی کی ضرورتیں پوری کیجیے اور خرچ میں کبھی تنگی نہ دکھائیے، اور اپنی محنتی کمائی گھر والوں پر خرچ کر کے سکون اور خوشی محسوس کیجیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں لگایا، اور ایک دینار وہ جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک دینار وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پر لگایا۔ تو ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار پر خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ لگایا۔ بیوی کو دینی حکم، تہذیب سکھائیے، دین کی تعلیم دیجیے، اسلامی اخلاق سے سجائیے، اس کی تربیت و سدھار کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے تاکہ وہ ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور خدا کی نیک بندی بن سکے اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا کر سکے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح تبلیغ و تعلیم میں لگے رہتے تھے، اسی طرح گھر میں بھی اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہتے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے ایمان والوں کو ہدایت کی گئی، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کے پورے پابند رہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے دن وہ آدمی اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا۔ انصاف اور برابری سے مطلب معاملوں اور برتاؤ میں برابری کرنی ہے۔ رہی یہ بات کہ کسی بیوی کی اور دل کا جھکاؤ اور محبت جذبے زیادہ ہوں تو یہ اس انسان کے بس میں نہیں ہے، اور اس پر اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی شوہر کی ذمہ داری دینی اعتبار سے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بیوی کی کیا ذمہ داری ہے دینی اعتبار سے۔ جب آپ کے شوہر گھر آئے تو بڑی خوشی خوشی اپنے شوہر کی اطاعت کیجیے، اور اس اطاعت میں خوشی اور سکون محسوس کیجیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بندی اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہے وہ اپنے خدا کو خوش کرتی ہے۔ اور قرآن میں ہے، نیک بیویاں اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بنا روزہ نہ رکھے۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت بتاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کو تنبیہ کی، 2 قسم کے آدمی ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی، مطلب مانی نہیں جاتی، قبول نہیں کی جاتی۔ پہلا وہ کہ اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک وہ لوٹ نہ آئے، اور دوسرا وہ جو اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔
اپنی آبرو اور پاک دامنی کی حفاظت کا اہتمام کیجیے اور ان تمام باتوں اور کاموں سے بھی دور رہیے جن سے عزت کے دامن پر دھبے لگنے کا ڈر ہو۔ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیے، اور نہ ایسے گھروں میں جائیے جہاں شوہر آپ کا جانا پسند نہ کرے، اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دیجیے جن کا آنا شوہر کو ناگوار ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے آدمی کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو، اور وہ گھر میں ایسی حالت سے نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے، یعنی شوہر کے معاملے میں شوہر کی مرضی اور اشارے پر ہی عمل کیجیے اور اس کے خلاف ہرگز دوسرے کے مشورے کو نہ اپنائیے۔ ہمیشہ اپنی باتوں، کاموں اور طور طریقے سے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ میاں بیوی کی کامیاب زندگی کا راز بھی یہی ہے، اور خدا کی رضا اور جنت کو حاصل کرنے کا راستہ بھی یہی ہے۔ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عورت نے بھی اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو ہم بستری کرنے کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے تو اس وجہ سے شوہر رات بھر اس سے خفا رہے تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اپنے شوہر سے محبت کیجیے، اس کا ساتھ پانے کی قدر کیجیے، یہ زندگی کی زینت کا سہارا اور بڑا مددگار ہے۔ خدا کی اس بڑی نعمت پر خدا کا بھی شکر ادا کیجیے اور اس نعمت کی بھی دل و جان سے قدر کیجیے۔ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو بڑی خوشی کے ساتھ بولی، کاش آپ کے بجائے میں بیمار ہو جاتی۔ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے محبت کی اس طرح ظاہر کرنے پہ تعجب سے ان کی اور دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دکھاوا نہیں بلکہ سچ کہہ رہی ہیں۔ شوہر کا احسان مانیے، اس کی شکر گزار رہیے۔ آپ کا سب سے بڑا ہمدرد آپ کا شوہر ہی تو ہے، جو ہر طرح آپ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور آپ کو ہر طرح آرام پہنچا کر آرام محسوس کرتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی پڑوسی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جس کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں کی ایک اپنے ماں باپ کے یہاں کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر خدا اس کو شوہر عطا فرماتا ہے، پھر خدا اس کو اولاد دیتا ہے۔ ان تمام احسانوں کے باوجود اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ناشکر گزار اور احسان بھول جانے والی بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا قیامت کے دن اس عورت کی اور نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کیجیے اور جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھا کر شوہر کو آرام پہنچائیے اور ہر طرح اس کی خدمت کر کے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھ سے نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی، سر میں تیل لگاتی، کنگھا کرتی، خوشبو لگاتی، اور یہی حال اپنے شوہروں کے ساتھ دوسری صحابیہ عورتوں کا بھی تھا۔ ایک بار نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اپنی بیوی پر بھاری حق ہے، اتنا بھاری حق کہ اگر شوہر کا سارا جسم گھائل ہو اور بیوی اس گھائل جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ شوہر کے گھر بار اور مال و اسباب کی حفاظت کیجیے۔ شادی کے بعد شوہر کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھیے اور شوہر کے مال کو شوہر کے گھر کی رونق بڑھانے، شوہر کی عزت بنانے اور اس کے بچوں کے مستقبل سنوارنے میں حکمت کی کفایت اور سلیقے سے خرچ کیجیے۔ شوہر کی ترقی اور خوشحالی کو اپنی ترقی اور خوشحالی سمجھیے۔ قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں، بچوں پر نہایت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیک بیویوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے اللہ کے ڈر کے بعد سب سے زیادہ فائدہ مند اور بھلائی سے بھری نعمت نیک بیوی ہے کہ جب اس سے کسی کام کو کہے تو وہ خوش دلی سے انجام دے، اور جب وہ ان پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کو اپنی ادا سے خوش کر دے، اور جب وہ اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور سامان کی نگرانی میں شوہر کی بھلائی چاہنے والی وفادار رہے۔ بیوی کی پاکیزہ مسکراہٹ سے نہ صرف گھریلو زندگی پیار و محبت اور خیر و برکت سے مالا مال ہوتی ہے، بلکہ ایک بیوی کے لیے اپنے آخرت بنانے اور اللہ کو خوش کرنے کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ ایک بار عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ بیگم عثمان بڑے سادہ کپڑوں میں ہے اور کوئی بناؤ سنگار بھی نہیں کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا اور ان سے پوچھا، بہن کیا عثمان کہیں باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ اس تعجب سے اندازہ کیجیے کہ سہاگنوں پر اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا کتنا پسندیدہ کام ہے۔ اس حدیث میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی خاطر سجیے سنوریے، کیونکہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہے تو یہ دیکھ کر اس کا شوہر اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ بھی اپنی اس بندی سے خوش ہوتا ہے۔ پر آج اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے۔ جب ہم گھر سے کہیں باہر جاتے ہیں، کہیں باہر نکلتے ہیں، کسی شادی یا ایونٹ پر جاتے ہیں تو بہت سج سنور کر جاتے ہیں، لیکن جب شوہر کے لیے سجنا سنورنا ہوتا ہے تو ہم بہت ہی بالکل سمپل رہتے ہیں، جبکہ دینی اعتبار سے تو یہ حق ہے کہ آپ اپنی خوبصورتی اپنے شوہر کو دکھائیں، باہر تو پردہ ہے۔ خیر، اللہ ہم سبھی کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو، آپ کو اچھا لگے اور آپ کا دل کہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز کو پیش کرتے رہیں گے۔